أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف عام فہم مثالوں سے توحید کے عقیدے کو بیان فرمایا ہے۔ غالب موضوع اس صورت کا توحید اور آخرت ہے، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا، اللہ کے حضور پیش ہونا۔ یہ توحید کا عقیدہ اس قدر اہم عقیدہ ہے کہ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم مسلمان ہیں تو ہم توحید کے قائل ہیں، ایسا نہیں ہے۔ توحید ایک عملی چیز ہے، یعنی توحید ہمارے عمل کے اندر آنی چاہیے۔ ہمارا عمل اس بات کی گواہی دے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ایک اللہ کی مانتے ہیں۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ایک اللہ کی مانتے ہیں۔ تو یہ عام طور پہ نہیں ہوتا۔ ہماری امیدیں، ہماری آرزوئیں، ہماری خواہشات، ہمارے ڈر، ہماری خوشیاں کچھ اور چیزوں سے وابستہ ہوتی ہیں، جبکہ یہ ساری کی ساری اللہ ہی سے وابستہ ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ امید اللہ ہی کی ذات سے ہو، سب سے زیادہ ڈر، خشیت، خوف اللہ ہی کی ذات سے ہو، سب سے زیادہ جو ہے خوشی اللہ کے نام کی ہو، سب سے زیادہ غم جو ہے اللہ سے دور ہونے کا ہو۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ توحید ہے جس کو ہمیں موت تک اپنے ساتھ رکھنا ہے اور اس کے درجات کو بڑھاتے رہنا ہے۔ یہ ہمارا مطلوب ہے، یہ ہمارا مقصود ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، یہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا آسان نہیں ہے۔ یہ مسلسل ایک محنت ہے، مسلسل ایک جد و جہد ہے، کیونکہ شیطان اور ہمارا نفس جو ہے ہمیں اس راستے سے ہٹانے کے لیے ہمیشہ فکر میں لگا رہتا ہے کہ اس سے قدم لڑکھڑا جائے، یہ پھسل جائے، گر جائے اور جہنم میں چلا جائے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو وہی مضمون آج بھی چل رہا ہے۔ فرمایا انزل من السماء ماء، کہ لوگوں ذرا غور کرو کہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ مطلب کیا ہے، کوئی اور ہے جو نازل کر سکتا ہے؟ نہیں، ایک اللہ ہی کر سکتا ہے۔ وہی ہے جو آسمانوں سے پانی کو نازل کرتا ہے۔ اب دیکھیے، پانی کا پورا ایک واٹر سائیکل ہے، یعنی پانی جو ہے سمندروں سے اٹھ کر ان کے بادل بننے تک پورا ایک عمل ہے۔ اس عمل میں کہیں ایک جگہ بھی اللہ کا حکم اگر نہ ہو تو وہ عمل پورا نہیں ہو سکتا۔ یعنی دھوپ پڑتی ہے، پانی گرم ہوتا ہے، بھاپ بن کر سمندروں سے اوپر اٹھتا ہے، اللہ ان کی ٹھنڈ پہنچاتے ہیں، ٹھنڈ پہنچ کر وہ قطرے جمتے ہیں، جم کر بادل بنتے ہیں، بادل بن کر بوجھل ہوتے ہیں، اور پھر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو برستے ہیں، دوبارہ سمندر میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی سائیکل شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اب دیکھیں کتنی دفعہ کالے بادل آتے ہیں کہ برستے نہیں، اور کتنی دفعہ سفید بادل بھی برس جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کا امر ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا کلاؤڈ سیڈنگ، کہ جی کلاؤڈ سیڈنگ کی اور بارش ہو گئی۔ اچھا، یہ کلاؤڈ سیڈنگ بھی صرف اسی یعنی بادل کو برسا سکتی جس میں پانی ہو، ہر بادل کو نہیں برسا سکتی۔ یعنی یہ کلاؤڈ سیڈنگ کیا ہے، سوڈیم کلورائڈ کا وہ سپرے کرتے ہیں بادلوں پر، تو بادل بھاری ہو جاتے ہیں اور وہ بارش گرنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں جس میں پانی ہو، وہ بادل جس میں پانی ہو، اسی پہ کلاؤڈ سیڈنگ بھی کام کرتی ہے، ورنہ کام نہیں کرتی۔ فرمایا انزل من السماء ماء، وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ فسالت اودیۃ بقدرها، تو وادیاں پانی سے بھر گئیں اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق ان کے اندر کیا ہے، نالے چل پڑے۔ یعنی جس وادی کا جتنا ظرف تھا، کھلی وادی تھی تو بڑا ایک نالا اور بڑا ایک دریا بن گیا، چھوٹی وادی تھی تو چھوٹے نالے بن گئے۔ اچھا، اب اس کے پیچھے ایک اور تلمیح بھی ہے، وہ یہ ہے
کہ دیکھو اللہ نے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی بھیجی ہے تو یہ وحی بھی ایک بارش کی مانند ہے، بارش نازل ہوئی اللہ کی رحمت کی، اب جس کا جتنا ظرف ہوگا اسے فائدہ اٹھا لے، وادیوں کی طرح جس کا جتنا ظرف ہوگا، کوئی سمندر بن جائے گا، کوئی دریا بنے گا، کوئی ندی نالے بن جائے گا، کوئی کچھ بھی نہیں بنے گا، محروم رہ جائیں گے، جس سے چٹانیں محروم رہ جاتی ہیں، پتھروں پہ بارش برستی ہے نا، پتھرے محروم رہ جاتے ہیں، اس پہ کوئی سبزہ نہیں اگتا، زرخیز زمین پہ سبزہ اگاتا ہے۔ اس طرح یہ وادیاں جو ہے اپنے اپنے ظرف کے مطابق جو ہے اس کو بارش کو لے لیتی ہیں اور ان کے اندر دریا اور نالے چل پڑتے ہیں۔ فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدَ الرَّابِيَ، اور پھر یہ جو ہے سیلاب جو ہے وہ جب زیادہ سیلاب آتا ہے تو یہ جھاگ کو اوپر لے آتا ہے، سیلاب کے اوپر جھاگ اوپر آ جاتی ہے، اور جھاگ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، دیکھنے میں نظر آتی ہے لیکن اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، فرمایا اسی طرح جو لوگ یہ زیور بناتے ہیں، یہ کوئی ساز و سامان بناتے ہیں، اس کو بنانے کے لیے دھاتوں کو یہ لوہے پر آگ پر یہ پگھلاتے ہیں، اس میں بھی کچھ جھاگ اوپر آ جاتی ہے، یعنی زیور بنانے میں بھی اور کچھ برتن بنانے میں بھی جب دھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے آگ کے اوپر، اس میں بھی جھاگ اوپر آ جاتی ہے۔ اس جھاگ کا کیا کام ہے؟ اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اس طرح یعنی مثال اس کی ہے کہ جس طرح جو باطل ہے، کفر ہے، یہ جھاگ کی مانند ہے، یہ جھاگ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، دیکھنے میں نظر آئے گا اوپر جیسے جھاگ نظر آتی ہے لیکن اس کی قیمت کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال کو بیان کرتے ہیں۔ نیچے جو پانی ہے جھاگ کے نیچے اس کی قیمت ہے، اوپر جو جھاگ نظر آ رہی اس کی قیمت نہیں ہے۔ میں یہ حق اور باطل کی مثال ہے، حق بعض اوقات دیکھنے میں نظر نہیں آتا، جھاگ کے نیچے چھپا ہوتا ہے، اوپر جھاگ نظر آتی ہے، جس طرح آج بھی دیکھیں کہ باطل کا جو یعنی غلغلہ ہے، باطل کا جو شور شرابہ ہے، باطل کا جو شہرہ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں شاید یہی حقیقت ہے، یہ حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت اس کے نیچے ہوتی ہے جو اصل پانی ہے۔ اور میں اس طرح حق جو ہے وہ نیچے چھپا ہوتا ہے اس باطل کے، تو اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اور اس تک پہنچنا پڑتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، میں یہاں تک جھاگ کا تعلق ہے، یہ بیکار چلی جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، بیکار چلی جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْسُكُ فِي الْأَرْضِ، اور جہاں تک جو لوگوں کے نفع کی چیز ہوتی ہے وہ اللہ زمین میں باقی رکھتے ہیں۔ تو یہ حق اور باطل کی مثال ہے، اگر تم نے حق کے پیچھے چلا تو اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ ڈھونڈنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، وہاں تک پہنچنا پڑے گا۔ جھاگ کو دیکھ کر اس پر نہ بیٹھ جانا، کیونکہ جھاگ نے بالآخر خشک ہو جانا ہے اور جھاگ نے بالآخر ختم ہو جانا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب دیکھ جتنے بھی سنت کے خلاف جو عمل ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، قدم قدم پر ہر قدم پر لوگوں نے اپنے اپنے دکانیں لگائی ہوئی ہیں جو سنت کے خلاف ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ذکر بھی اللہ کا سنت کے خلاف طریقے پہ ہوتا ہے تو وہ بھی جھاگ کی طرح ہوتا ہے، کچھ دیر کو اوپر بڑا اٹھتا ہے اور اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے۔ اصل طریقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے، صحابہ میں یہ طریقے نہیں ملتے، جو آج طریقے ہمیں نظر آتے ہیں نا، یہ دھوم دھام کے اور شور شرابے کے اور چھلانگے لگانے کے اور یہ کرنے کے، یہ صحابہ میں ہمیں نہیں ملتے، ورنہ صحابہ سب سے پہلے حضور کے عمل کو لینے والے تھے۔ تو یہ بھی جھاگ کی طرح ہے، یہ جہاں بھی شروع ہوں گے کچھ عرصہ چلیں گے اس کے بعد جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے۔ ہمارے محلے میں ایک زمانے میں یہ بڑا شروع ہوا، اچھا میں بڑا پریشان ہوا تو میں مولانا محب نبی صاحب کے پاس گیا، تو میں نے ان سے کہا جی یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہمارے محلے میں، کیا کیا، جو ہمارے بڑے قیمتی دوست کی اس کے اندر انوالو ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ مولانا نے یہی ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ جھاگ کی طرح ہے، نہیں یہ اسی آیت سے پریشان نہ ہو، جھاگ کی طرح ہے، کچھ عرصہ چلے گا اس کے بعد خود ہی بیٹھ جائے گا۔ بقا سنت کو ہوتی ہے، اصل چیز کہ سنت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بقا اس کو ہے، قائم وہ رہے گی، اس لیے آپ پریشان نہ ہو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، یہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد جو اصل طریقہ ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی قائم رہے گا۔ تو اللہ نے ان آیتوں میں یہ بڑی بات تفصیل سے بیان فرما دی کہ جھاگ کو دیکھ کے متاثر نہیں ہونا۔ وَأَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، میں جو چیز فائدے کی ہوتی ہے نا اصل، وہ زمین پر پھر قائم رہتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، ہمیں اللہ یہ مثالیں اسی لیے بیان کرتا ہے
تاکہ تم سمجھو، تمہاری سمجھ میں یہ بات آئے. للذین استجابوا لربہم الحسنی، فرمایا جو اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، الحسنی، اچھا انجام ان کا ہے، ان کا اچھا انجام ہوگا جو نبی کے طریقے پر، یعنی اللہ کی پکار کو نبی کے طریقے پر قبول کرتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، یعنی اللہ کے پیغام کو نبی کے طریقے پر قبول کرنا، اپنی مرضی سے نہیں. اپنی مرضی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب قیامت تک وہی چلے گا، کیونکہ وہ آخری نبی ہیں، قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم انہی کے طریقے کے محتاج ہیں. للذین استجابوا لربہم، جو اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، الحسنی، ان کے لیے نیک انجام ہے. والذین لم یستجیبوا لہ، اور جو اپنے رب کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے. اللہ اکبر، عجیب، اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر ان کو زمین میں جتنے خزانے ہیں کہ سارے کے سارے مل جائیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنے ہی اور بھی مل جائیں، یعنی صرف وہ خزانے نہیں، ڈبل مل جائیں جو زمین کے خزانے ہیں، لَفْتَدُوا بِهِ، اور وہ کل قیامت کو فدیے میں دینا چاہیں اپنے چھوٹنے کے لیے، تو میں قبول نہیں کیا جائے گا. اور اس کے مقابلے میں ایک سنت، ایک عمل، ایک نیکی، وہ ان سب پہ بھاری ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہے جہاں پہ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر لگا دیں، ٹرکوں کے ٹرک جو ہے ڈھیر لگا دیں، اور اس کے مقابلے میں 1 تولہ سونا رکھ دیں، اس کی قیمت زیادہ ہوگی، اس کی قیمت زیادہ ہوگی. دیکھنے میں بہت معمولی ہے. میں اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں چاہے کم نظر آئے، لیکن قیمت کے اعتبار سے وہ دونوں جہانوں پہ بھاری ہے. اس لیے فرمایا کہ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اگر یہ سارے کے سارے دینا چاہیں اور اتنا ہی اور بھی دینا چاہیں فدیے کے اندر کہ چھوٹ جائیں، اولئک لہم سوء الحساب، فرمایا نہیں، ان کا حساب بہت برا حساب ہوگا، پھنس جائیں گے، ان کا حساب بہت برا ہوگا. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے رہنے کے. اللہ پاک ہمیں اس سے پناہ نصیب فرمائے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ اللہ ہمیں قائم رکھے.